ریاض شاہ جی مسلمان ہے بھیا؟ جی جی بھائی، جی بھائی، آپ کے پیچھے کون ہے جو بول رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. تو پیچھے شور آ رہا ہے مجھے، کسی بندے بات کر رہے ہیں. آپ کے پیچھے کیا روڈ کنارے ہیں کہیں پہ؟ جی جی، وہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں میرے. پیچھے لوگ ہنس پھول رہے ہیں یار. سب کو اکٹھا لے آؤ، اسپیکر پہ کر لو. چلو ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں بھائی، ہم ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں. آؤ چائے میں پیو. ہاں نہیں چائے میں نہیں پیتا یار. چائے پینا چھوڑ دیا، چلو لسی بھائی، پیتا آپ ہوں. اپنا ٹاپک کو بیان کریں. اچھا، آپ لوگ مسلمان ہیں؟ جی جی جی، سارے مسلمان ہیں یہاں پہ. الحمدللہ. کبھی اعتکاف کیا آپ نے مسجد وغیرہ میں جا کے؟ نہیں، اعتکاف نہیں کیا میں نے. کچھ نہ کیا ہے. کچھ نہیں کیا. کیا کرتے ہیں اعتکاف میں؟ جی میوٹ کیوں ہو گئے بھائی؟ ہلو ہلو، ہمارے جگہ نہیں بیٹھتے. ہلو. ہاں جی جی بھائی. جی اعتکاف میں کیا کرتے ہیں یار؟ بھائی اعتکاف میں 10 دن بیٹھتے ہیں رمضان کے، اور 3 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں، آخری عشرے میں. تو کیا پرپس کیا ہے اعتکاف بیٹھنے کا؟ اعتکاف میں مطلب اس میں جو ہے ہمیں لیلۃ القدر کی رات ہم ڈھونڈتے ہیں. ہاں بہترین. جی جی. تو لیلۃ القدر کی رات کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اصل میں رسول اللہ نے کچھ قومیں ایسی تھی جس کے بارے میں جن کی عمریں بڑی ہوتی تھی. تو کئی صحابی رسول اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان قوم عاد کی اور کئی قوموں کی جو ہیں ان کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی. اچھا. تو ان کی عبادت بھی بڑی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ کے پاس صحابیوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی عبادت کا بڑا موقع ملنا چاہیے. تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے لیلۃ القدر کی راتیں تمہارے لیے اتاری گئی ہیں جن کے تم ایک دن کا 1000 مہینوں کا ثواب تمہیں ملے گا. بہترین ہو گیا. 1000 مہینے جو ہوتے ہیں یہ کتنے سال بنتے ہیں یار؟ سال ہمارے بنتے ہیں 2 منٹ 12 سے ڈیوائڈ کر 83. جائیں 2 منٹ. 83 سال 2 منٹ 12 سے ڈیوائڈ. میں نے ایزی کر دیا یار، بتا رہا ہوں آپ کو. 83 سال. چلیں ٹھیک ہے نا؟ اوکے. جی جی 83 سال بنتے ہیں. اچھا، ایک بندہ ایک رات کی عبادت جی کر جی کے 83 سالوں کی عبادت کا ثواب لے لیتا ہے. جی جی جی. لیکن بنی اسرائیل کے اسی بندے کو 83 سال اتنی ہی عبادت کرنی پڑے گی مسلمان جتنا ثواب لینے کے لیے. رائٹ؟ صحیح بات. تو یہ کس حساب سے یہ اللہ میاں کا انصاف ہے؟ یہ دیکھیں آپ، ابھی جو بھائی یہ اس طرح ہے کہ مطلب اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ کے پاس کچھ صحابی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہاں بتایا ان کی نا. عمریں بڑی ہوا کرتی تھی. میں مان گیا کہ ہاں اس تو زمانے میں پھر ہزار انصاف سال برابر لوگوں نہیں ہو کی گیا نا. نہیں، اس زمانے میں 1000 سال لوگوں کی عمر ہوتی تھی. میں مان لیا، ٹھیک ہے، 1000 سال عمر ہوتی تھی. اب اگر اللہ جو ہے وہ اگر جسٹ گاڈ ہے، جسٹ گاڈ کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ عدل و انصاف کرنے والا خدا ہے، ٹھیک ہے، تو جی اسے جی کہنا چاہیے تھا کہ میں ویٹڈ ایوریج لوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں تو لہٰذا ان کے پاس دن بھی زیادہ تھے. ان دنوں میں انہوں نے گناہ بھی زیادہ کیے تھے، ان دنوں میں انہوں نے اچھے جی کام بھی زیادہ کیے تھے. تو میں ان کو ویٹڈ ایوریج کے اگینسٹ تمہارے ساتھ کمپیئر کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو جاتا جناب انصاف. اللہ میاں نے مسلمانوں کا کیا دے دیا؟ ایک دن دیا کہ یار اس کو ڈھونڈ لو، 10 راتوں میں ڈھونڈ لو. ٹھیک ہے. اب آپ 10 رات اعتکاف کیا، یا آپ نے محمد صاحب کی دوسری حدیث کو پکڑ لیا اور آخری 5 راتوں میں اعتکاف کیا، تو آپ کو وہ رات مل گئی. آپ نے 83 راتوں کا ثواب لے لیا. 83 سال کا 83 سال کا 83 سالوں کا ثواب لے لیا آپ نے. جبکہ جس کی عمر لمبی تھی اس کو 83 سال مسلسل ہر رات عبادت کرنی ہے. پھر کہیں جا کے وہ آپ کی ایک رات کے ثواب کے برابر بنے گا. تو یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ یہ تو ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ. جب وہ جائیں گے اللہ کے پاس، جب وہ جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ تو کہیں گے اللہ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے 83 سال 83 سال مجھے محنت کرنی پڑی، جو تو نے محمد کی امت کو ایک رات میں دے دیا. میرا کیا قصور تھا کہ تو نے مجھے پچھلی امت میں پیدا کیا؟ مجھے بھی تو محمد کی امت میں پیدا کر دیتا، مجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی. تو یہ بات سچ ہے، تو یہ بات بھی تو ہے، انہیں لمبی عمر دی گئی تھی، انہیں چھوٹی عمر تھوڑی نہ دی گئی تھی. وہ کہے گا کہ اللہ تو کہیں گے کہ آپ دیکھیں آپ کو لمبی عمر دی گئی تھی نا، آپ عبادت کرتے آپ نہیں. کیوں کرتے؟ مجھے لمبی عمر چاہیے ہی نہیں. یہ تو دنیا جو ہے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، اصل چیز تو آخرت ہے. تو مسافر خانے میں اللہ تو نے مجھے لمبی مسافت کیوں دی ہے؟ پھر تو بندہ یہ بھی لڑے گا، اللہ ان کو تو نے چھوٹی مسافت دی، ان کو 80 سے 100 سال کی مسافت دی، مجھے تو نے 1000 سال کی مسافت دی. مجھے کھجل بھی تو نے زیادہ کیا، مجھے ذلیل بھی تو نے زیادہ کیا.
اور پھر مجھے عبادت میں سے زیادہ مانگ رہا ہے. مان لیا جی, آپ بات کو آگے بڑھائیں. نہیں یہی تو بات ہے, اللہ بے انصافی کیوں کر رہا ہے, یہی تو میرا کویشچن ہے بھائی. آپ لوگ 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور 8 لوگ مل کے بات کر رہے ہو, تو بھائی میرے سمپل کا سوال کا جواب دو, اللہ نے 8 بے لوگوں میں انصافی سے کیوں بات کی بھی ہے؟ دیکھیں آپ کون کر رہا ہے. 8 لوگوں میں سے بات ہم کر رہے ہیں, 2 یا 3 کر رہے ہیں. صحیح ہے, چلیں چھوڑ دیں. سر آپ 8 کرو, 3 کرو, 1 کرو, 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہو, میرے ایک پاس تو اس آئے میں سے ہو, نان مسلم ہے, ایک تو اس میں سے نان مسلم ہے. تو یار نان مسلم کو نکال دیتے ہیں, 7 لوگ بیٹھے ہوئے, اور بتاؤ ہاں چلیں. بھائی مجھے اس کا جواب تو دے دو نا کہ یار اللہ نے بے انصافی کیوں کی ہے یہ والی. یہ آپ کے حساب سے ناانصافی آپ کو لگ رہی ہے, لیکن اچھا آپ کو نہیں ہمارے لگ رہی, حساب سے اگر آپ کو نہیں لگ رہی, آپ دیکھتے ہیں, نہیں ہمیں کیوں لگے گی یہ. اچھا آپ چلے میں دیکھیں آپ کو ایک ہماری, سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک بھائی ہیں جن کو میں ایک مشقت خانے میں ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مشقت خانے میں ڈال دیتا ہوں 10 دنوں کے لیے, کیوں؟ اور اس 10 دنوں میں اس مشقت خانے میں آپ کو دوں گا 10 لاکھ روپیہ, نہیں آپ کو 10 ملین پاؤنڈ دوں گا, چلیں اور ٹھیک ہے. 10 دنوں کی سزا دوں گا, کیونکہ آپ کو کینسر ہے, آپ مرنے والے ہو اگلے 2 سالوں میں, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کا ساتھ والا بھائی ہے نا, اس کو میں اسی طرح والے مشقت خانے میں ڈالوں گا, محنت خانے میں ڈالوں گا, عذاب میں ڈالوں گا, لیکن اس کو بھی میں 400 ملین پاؤنڈ ہی دوں گا, لیکن اس کو 10 دنوں کے لیے نہیں ڈالوں گا, اس کو وہاں پہ 10 سالوں کے لیے ڈالوں گا, کیونکہ اس کو کینسر نہیں ہے, وہ اگلے 2 سال میں مرنے والا نہیں ہے, اس نے ابھی اگلے 80 سال جی کے مرنا ہے اسٹیٹسٹکلی صحیح. اسپیکنگ. تو مجھے بتاؤ جس بندے کو میں نے 10 دنوں میں پیسے دے دیے ہیں وہ خوش ہوئے گا, یا جس کو 10 سالوں میں پیسے دیے ہیں وہ خوش ہوئے گا؟ وہ جس کو آپ نے زیادہ مطلب عمر ہے جس کی, وہ زیادہ میں خوش نے ہوگا. عمر نہیں وہ دیا 10 ہے, دنوں میں تو 10 دنوں بعد تمہیں جی کینسر ہے نا, تمہیں تو کینسر ہے, تم نے کینسر مانگا نہیں تھا, تمہیں کینسر ہے, ہاں تم مر رہے ہو, اللہ نے کینسر دیا ہوا ہے نا مسلمانوں کو کہ انہیں جلدی مر جانا ہے, ٹھیک ہے. تو پرانی عمروں والوں کو 10 سال میں محنت کر کے وہی پیسے دے رہا ہوں, تمہیں 10 دنوں میں وہ پیسے دے رہا ہوں, تو مجھے بتاؤ خوش کون ہوگا, 10 دنوں والا یا 10 سالوں والا؟ 10 دنوں والا خوش ہوگا. 10 دنوں والا خوش ہوگا. اس کا مطلب ہے 10 جی سالوں جی, والا ناراض ہوگا, غصے میں آئے گا, کیونکہ میں نے اس سے انصافی نہیں کی ہے, میں بے انصاف ہوں. اس کو ملا ہے یا نہیں ملے, اس کو بھی تو ملے تو ہے نا اتنے ہی پیسے جتنے اس ملے, کو لیکن ملے. اس نے 10 سال محنت کی ہے نا, تم نے تو 10 دن کی ہے. ریوارڈ تو ملا نا, جو بھی ہے 10 دن محنت ارے کی. ابھی ریوارڈ تم, ہمارے پاس یہاں پہ بلینئر ہیلو, بیٹھے ہیں, یہاں پہ کچھ بلینئر بیٹھے ہیں, دنیا بھی تو ارے یہ دیکھیں, نان مسلم ہو یا مسلم ہو, بلینئر بیٹھے ہیں یہاں پہ. ایک اگر ہم سیکنڈ ان رکے کو ریاض, کہتے ہیں ریاض, وہ ریاض ایک جی جی سیکنڈ, چلے ساحل بھائی کا سواگت کرتے ہیں. ساحل بھائی ویلکم. حجت المرتدین کے پاس نبی مرتدین کا سواگت کیا جاتا ہے. بہت 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 زیادہ شکریہ لالا جی, کیا حال چال, اور ہمارے سارے درشکوں کو میری طرف سے سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال, جے ہند. سر تھینک یو سو ویری مچ. سر ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر بنائی گئی ہے, اور ہمارے ساتھ یہ کوئی 7-8 مسلمان بھائی جڑے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک نان مسلم ہے جو انہیں پراببلی لے کے آئے ہیں, اور یہ سب مل کے ہم سے بات کر رہے ہیں. اور سوال ہمارا سمپل ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناانصافی کیوں کی پرانی قوموں سے. اور ہم نے انہیں بولا تھا کہ جناب ایک کینسر کا پیشنٹ ہے جو 2 سال میں مر جائے گا, اس کو میں نے 10 دنوں کے اندر 400 ملین پاؤنڈ دے دیا. لیکن جو کینسر کا پیشنٹ نہیں تھا, جس نے 70-80 سال گزارنا ہے, اس کو میں 10 سال قید بامشقت دے کے 400 ملین پاؤنڈ دوں گا. اب بات یہ ہے کہ خوش کون ہوگا, 10 دنوں والا یا 10 سالوں والا؟ انہوں نے کہا 10 دنوں والا. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب 10 سالوں والا جو اندر ہے وہ تو مجھے کہے گا نا کہ ناانصافی میرے ساتھ کیوں ہے. اگر میری عمر لمبی ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے, اور جس کی عمر چھوٹی ہے, جس کو کینسر ہوا ہوا ہے, اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے. تو اس کو 10 دنوں میں وہی اور مجھے 10 سالوں میں وہی کیوں؟ تو یہ اللہ نے بے انصافی کیوں کی پرانی امتوں کے لوگوں کے ساتھ کہ لیلۃ القدر صرف اور صرف مسلمانوں کو دی؟ کیا پوائنٹ ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جناب؟ اتنی دیر میں آپ آ گئے میں تھے. آپ کو بس چلیں دیکھیں, ابھی یہ جو پہلی امتیں تھیں, آپ ان میں دیکھیں اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے. ان میں جو نبی نازل کیے گئے تھے وہ بھی امتوں کے لیے, مطلب الگ الگ چیز قوموں کے لیے نازل کیے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ آخری نبی تھے جو پوری امت کے لیے نازل کیے گئے تھے. صحیح ہے, جو پوری امت کو رستہ دکھا رہے تھے. لیکن باقی قوموں میں, باقی اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم پہلے دیکھتے, اگر پہلے ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے بھی ایسا کرتے, لیکن پھر
تب جھگڑا ہو جاتا, ساری امتوں میں جھگڑا ہو جاتا کہ ہم یہ امت پہ یہ نبی آپ نے نازل کر دیا, لیکن ابھی ہم کیا کریں, آپ نے ان کو تو ثواب دے دیا, ابھی ہم کیا کریں. اس لیے حضور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب حالات بگڑتے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر دیا کہ اب آپ تاکہ مسلمان عبادت کی آپ کو طرف سمجھ آئیں, لگ رہا تاکہ وہ ہے ہاں ایک سیکنڈ, آپ کو سمجھ لگ رہا ہے کہ آپ کتنا فیک پوائنٹ پھینک رہے ہیں. میں فیک پوائنٹ نہیں پھینک رہا, آپ اس لیے اس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کتنا فیک پوائنٹ ہے, کتنا ان لاجیکل پوائنٹ ہے آپ کا. محمد کی جو لیلۃ القدر ہے نا, یہ بھی صرف محمد کے ماننے والوں کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. جو محمد کو مانے گا اس کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دوسری بات, قرآن میں صرف چند ایک نبیوں کا نام ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. ورنہ محمد نے تو بتایا تھا نا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, ہر زبان کے اندر پیغمبر آئے. قرآن بھی کہتا ہے نا, ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اس کی زبان کے اندر, اور 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسلام کے مطابق ہر علاقے میں پیغمبر آیا. تو لیلۃ القدر یا تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے تھی, ورنہ کسی بھی جگہ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, ورنہ مسلمانوں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کو ویٹڈ ایوریج یوز کرنا چاہیے تھا, کہ ایک بندہ جو بنی اسرائیل کا ہے, چونکہ اس کی 1000 سال عمر ہے, اس میں سے وہ کتنے سال عبادت کر رہا ہے, کتنے دن عبادت کر رہا ہے, اور اس کا ویٹڈ ایوریج نکالتا. اور ایک مسلمان کی 60 سال عمر ہے, تو اس میں سے سن لیں, کوشچن نہیں سنیں گے جواب نہیں دے سکیں گے آپ. اس 60 سال عمر ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ 60 سالوں میں سے اس نے کتنے دن عبادت کی ہے. یو نو, بیکاز ایک بندہ جو اس مسافر خانے کے اندر ہے, اس مشقت خانے کے اندر ہے, دنیا ایک مشقت خانہ ہے, ایک مسافر خانہ ہے, اس مسافر خانے کے اندر رہتے ہوئے ایک بندہ کتنے دن اللہ کے لیے گزار رہا ہے, اس کے اوپر ویٹڈ ایوریج ہونا چاہیے, رادر دین کہ اللہ ایک بونس دے دے جو کہ ہر مسلمان کے لیے ہے لیکن کسی اور امت کے لیے نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا. چلیں آپ دوسری بات پہ آتے ہیں. چلیں, یہ آپ لوگوں نے 6-7 بھائیوں نے مان لیا کہ یہ والا تو ایک مسئلہ آپ کو نظر آ گیا. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں, دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں. اچھا, دوسرا مسئلہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا مجھے آپ سے سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو قدر کی رات کے بارے میں کیا معلوم ہے اس کے علاوہ. قدر کی رات کے بارے میں, اس کے علاوہ عبادت تو آپ کرتے ہیں, لیکن اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نیچے, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں نوٹ کرتے ہیں اپنے پاس, اور وہ لیلۃ القدر کی رات لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس, اس کا حساب مطلب ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں. اس کو قدر نہیں کہتے کہ اس رات کو قدر تبدیل کی جاتی ہے, عمر اور رزق لکھا جاتا ہے اور قدر چینج ہوتی ہے, رائٹ؟ جی, اس رات میں اللہ تقدیریں لکھتا ہے, ایسا کہا جاتا ہے. عمر اور رزق مقدر میں کیا جاتا ہے اس رات میں. جی رائٹ, جی مانتے ہیں آپ کے باقی جو بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں نا؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہے جو اس چیز کو نہیں مانتا مجھے پہلے بتا دیں. ایک نان مسلم ہے بس. نان مسلم تو سن رہے ہیں نا آپ لوگوں کو بھائی. جی آپ جو مسلمان لوگ ہو سارے کے سارے, وہ تو اس بات کو مانتے ہو نا کہ اس رات کو قدر لکھی جاتی ہے, مقدر لکھا جاتا ہے, تقدیر لکھی جاتی ہے. جی مانتے ہیں سر. مانتے ہیں, سب مانتے ہیں نا؟ جی نہیں, کوئی ایک بندہ کہہ رہا نہیں. ہوٹل پہ دوسرے وہ نان مسلم ہے. نان مسلم کو اپنی زبان بند رکھے, اس کو بولنے کی ضرورت. جی بہترین ہو گیا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں سورہ نون کی اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور پھر اللہ نے ہر ایک کی ساری چیز لکھ دی, اور اس کے بعد قلم کو ڈرائی کر دیا, اس کو سکھا دیا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کے آتے ہیں, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 91 ہے, اور ملٹیپل حدیثیں ہیں, میرے پاس ایک نہیں ہے اس چیز کے اندر, میرے پاس ملٹیپل ہیں, میں آپ کو ساری کی ساری دکھا دیتا ہوں. اچھا, اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے میسنجر والا کہتا ہے one deed in which he has already dried off the pen, what has passed on the divine decree, or is it the future? He said no, it is in that what has already dried off the pen and what has passed of the divine decree. اللہ نے تقدیر لکھی قلم سے اور پھر اس قلم کی انک کو سنکا دیا, اور پھر اس کے بعد وہ قلم دوبارہ نہیں لکھے گا. اور اسلام کے بیسک باب کے اندر ہے توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے بعد قدر ہے. صحیح مسلم, صحیح بخاری کی حدیثوں کے اندر آپ کو ڈیوائن ڈگری قدر کو ماننا ہے. اگر اللہ نے قدر پہلے لکھ دی ہے اور قلم وہ سکا دیا ہے,
تو لیلۃ القدر کو قلم دوبارہ سٹارٹ کیسے کر رہا ہے اللہ؟ وہ تو سوکھ گیا ہے, انک تو ڈرائی ہے. ایڈم بھائی, جی بھائی, بھائی میں آپ کی یہ والی بات سمجھا نہیں, آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا. اس قلم سے اللہ نے کہا لکھ. اس قلم نے لکھنا شروع کیا. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ, جو کچھ ہونا ہے اب سے اخیر تک لکھ دے. اس قلم نے وہ کام سب کچھ لکھ دیا. ناؤ اب وہ لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس قلم کو کہا سوکھ جا تو. وہ قلم سوکھ گیا. وہ قلم سوکھ گیا. اب کوشچن یہ ہے, جب وہ قلم سوکھ گیا ہے, تقدیر لکھ دی گئی ہے, تو اس قدر کی رات میں اور کیا ہو رہا ہے, کیونکہ قلم تو سوکھ گیا ہوا ہے. ابھی اللہ بھول گئے تھے, یہ بات بتائی تھی پہلے. اللہ بھول گئے تھے, اللہ بھول گئے تھے کہ بات بتائی تھی. اوچ آؤچ, اوکے بھول گئے تھے. اپنے ایڈم بھائی. جی بھائی. ہلو. جی بھائی, جی بھائی بولیے. ہلو جی ایڈم, بولیے سر. ہم میں سے ایک اہل تشیع ہے, کیا آپ اہل تشیع سے الکافی یہاں سے میں الکافی سے آپ کوئی الکافی سے ریفرنس بتا بات سکتے ہیں؟ کروں گا, جو باقی کے سنی ہے وہ تو بات کر لینا, پھر میں اہل تشیع کے پاس بھی چلا جاتا ہوں, میں الکافی بھی چلو چلا جاتا ٹھیک ہے, ہوں, اہل کوئی تشیع مسئلہ نہیں. مجھ سے بعد میں بات کیجیے, اس سے بات. ہاں بعد میں, آپ بعد میں آئیے گا. ابھی آپ یہاں پہ رہے میرے ساتھ. جی اتنے سنی تھے سارے کے سارے, ابھی بھی اہل تشیع ہو گیا ہے. اوکے کوئی بات نہیں, جو اہل تشیع ہے اس سے بھی بات کر لیتے ہیں, ڈونٹ یو وری. جی ابھی پہلے اس کا بتا دیں مجھے, پھر اہل تشیع بھی لاتا ہوں میں. ٹینشن ناٹ, میرے پاس بیٹھے ہیں آپ, ایڈم سیگر کے پاس بیٹھے ہیں. جلدی سے اس کے بارے میں بتائیں. کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے؟ نہیں سر, بالکل انوتھینٹک ہے. میں انوتھینٹک چیز دکھاؤں گا کیوں بھائی؟ انوتھینٹک چیز دکھا کے تو میں خود مصیبت میں پھنس جاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. یہ متفق ہے صحیح الالبانی بھی اور صحیح زبیر الزئی بھی. چلیں صحیح. بھائی میں غلط چیز دکھا کے میں نے مصیبت میں پھنسنا ہے, خود سوچیں. نہیں صحیح بات ہے آپ کی بھی. ابھی وہ تو خدا ہے نا, انہوں نے لیلۃ القدر کی رات جب اتاری تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے, ان کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پین کو انہوں نے کہا کہ سوکھ جا, وہ سوکھ گئی. تو وہ اگر جب پین کو قلم کو کہہ سکتے ہیں کہ سوکھ جا, تو قلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دوبارہ مطلب لکھنا شروع کر دے. اللہ میاں یعنی جھوٹے تھے, یعنی اللہ میاں جھوٹے تھے جب انہوں نے قلم سکھایا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ اللہ نے کبھی قلم کو یہ نہیں کہا کہ دوبارہ ہو جائے. اللہ نے کہا کہ انک ڈرائی کر دی گئی اس کی, اور وہ اب ڈرائی رہے گی. ٹھیک ہے, اب جب قلم ایک دفعہ ڈرائی کر دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی انک اب ڈرائی رہنی ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ ایک چینج کیسے ہو گیا. قلم صرف ایک نہیں ہو سکتی جی, ایک ہی قلم ہے, یہ اللہ کا قلم ایک ہی ہے. جو مرضی ریفرنس لیں, اللہ کا قلم ایک ہی ہے. قرآن میں آپ بتائیں اس بات کا کوئی ذکر ہو تو. نون والقلم, اس کی تمام ریفرنسز ہیں. نون والقلم کے اندر اس کی تمام تفاسیر کے اندر یہ بتایا گیا ہے. کیا سورہ قلم پڑھیں؟ جی سر دکھائیں نہیں. اب آپ جو ہے نا, یہاں پہ میں نے یونیورسٹی نہیں کھولی ہوئی میرے پاس, یہ اب آپ کی 2 نمبر ہی چل رہی ہے. جی سر, جی سال بھائی. نہیں, میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ابھی بہانے بازی ہے بھائی. ایگزیکٹلی, کیا لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ بس بہانے بازی کر رہے ہیں؟ بتائیں آپ. دیکھو بھائی, پیارے بھائی, دیکھو آپ ہے نا, کوئی بھی چیز ہے نا ہمارے خلاف بھی جائے, لیکن وہ اگر وہ بات میں سچائی ہے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. حق اگر ہمارے خلاف بھی ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ اسلام کا ہم آپ کو جھوٹا تھوڑی نہ بول رہے ہیں. تو پھر آپ بہانے بازی کر رہے ہیں نا. ادھر صاف صاف جب آپ کو بتایا گیا ہے, ایک جگہ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم سوکھ گئی, اس کا جو انک ہے. قرآن کی ورسز بتا دیں یار یہ. اچھا چلے ایسا کرتے ہیں, میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے بتائیں کہ یہ تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, رائٹ؟ نبی کا پاک کی جھوٹی حدیث ہے مشکات میں صحابی کے اندر. آپ قرآن کی ورسز بتا دیں. ہاں میں بتاتا ہوں, پہلے یہاں سے اس کو ختم کر دیں, اس ٹاپک کو. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے مشکات المصابیح کی, یہ جھوٹی ہے, رائٹ؟ پرفیکٹ ہو گیا, پرفیکٹ. جھوٹی ہوگی. نبی پاک نے جھوٹ بولا تھا, مشکات میں صحابی نے جھوٹ لکھا تھا. اوکے, یہ ابن ماجہ بھی اس کو لکھ رہا ہے, انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا, ابن ماجہ نے. ایڈم بھائی نہیں, ابن ماجہ نے بھی جھوٹ بولا تھا نا. پھر آگے چلتے ہیں, یہ سیم چیز ابن ماجہ نے بھی لکھی ہوئی ہے. رک جائیں سر, باری. یہ بھی جھوٹ ہے نا, یہ بھی جھوٹ ہے نا سر, یہ بھی جھوٹ ہے. ابن ماجہ جھوٹ ہے نا؟ نہیں پہلے ہاں کرے نا, جھوٹ ہے. ہاں ابن ماجہ بھی جھوٹا ہو گیا. پرفیکٹ. لو جی, ابن ماجہ بھی جھوٹا ہو گیا. قرآن سے ہے تو ہاں ترمذی قرآن بھی دیکھتے ہیں. ترمذی, یہ ترمذی بھی جھوٹا ہے سر, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. ہلو جی ترمذی بھی جھوٹا ہے سر. ایڈم بھائی اگر یہ قرآن میں ہے بھائی, قرآن میں تو آپ کا, ہیلو, قرآن میں تو آپ کا نماز پڑھنا بھی نہیں ہے.
آپ جو فجر ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ قرآن سے دکھا دیں. وہاں پہ بھائی صرف آپ ہمیں لفظ صحیح بخاری یا صحیح مسلم وہاں دکھا دینا پڑے سے گی. وہاں پہ صرف جامعہ لفظ ترمذی تو صحیح نہیں ہے, وہاں جامعہ پہ ترمذی صحیح میں نہیں ہے. کس نے کہا صحیح میں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں صحیح صحیح میں نہیں ہے, چیک کر. سامنے دو اتھینٹک جو کتابیں صحیح کی اس میں سے دکھا دینا. دو نہیں ہے, دو بڑی سیاہ اتھینٹک ستہ ہے. کتاب, ستہ کسے کہتے ہیں؟ دو بڑی اتھینٹک کتاب جو ہے اوے صحیح سیاہ بخاری ستہ صحیح کسے مسلم. کہتے ہیں؟ ستہ کسے کہتے ہیں؟ ہلو جی, ستہ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ ستہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح ستہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. اوکے, 6 صحیح کتابیں سیاہ ستہ. جی جی, آج آپ میرے سامنے مس لیڈنگ گیم ڈالنا چاہتے ہیں؟ سیاہ ستہ کے اندر ابی داؤد بھی آتا ہے, ترمذی بھی آتا ہے, ابھی سنن ابن ماجہ بھی آتا ہے. سیاہ ستہ سنی نہیں ہو تم؟ ابھی چینج کیا اپنا دھرم؟ نہیں 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 تو پھر سیاہ ستہ کو سیاہ دوئم کیوں بنا دی ہے؟ کیا آپ پوری نماز صرف بخاری اور مسلم سے بتا سکتے بھائی؟ ہاں, مجھے بخاری مسلم سے صحیح سوال کیا پوری نماز بخاری مسلم سے فجر ظہر اثر مغرب عشاء کی ساری نمازیں دکھا دیں, چلیں جلدی سے. مکمل نماز بتا دے چلے, پھر ہم دوسری حدیث پیش نہیں کریں گے آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس الحمدللہ. چیز کے بارے میں, کس چیز کے بارے میں؟ آپ جو پانچوں نمازوں نماز کے بارے میں. پڑھتے ہیں وہ مکمل پانچ نمازوں نماز کے بارے کا میں صحیح طریقہ. بخاری سے. پہلے سن لو, اچھے سے سوال سن لو بھائی. ٹھیک ہے. آپ جو مکمل نماز پڑھتے ہو فجر سے لے کے عشاء تک, اور سجود رکوع اور جو بھی آپ پڑھتے ہو, یہ پوری مکمل نماز شروع سے لے کے آخر تک سلام تک پوری کی پوری نماز بخاری اور مسلم سے بتا دے. اس کے بعد ہم آپ کو دوسری حدیثیں پیش نہیں کریں گے, صرف بخاری اور مسلم کا ہی حوالہ دیں گے. چلیے شروع کریں. ٹھیک ہے, شروع کرو. اوکے, 2 منٹ نکال دینے دیجیے. اوکے, ٹیک یور ٹائم. بائی دا وے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں لکھا ہوا. ارے کل قیامت تک نہیں ملے گا ان کو. بھائی آپ تب تک دوسرے میرے جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کر لیجیے, تب تک میں اس کے ریفرنس نکال لیتا ہوں. جی سر, آپ اگلے. ارے تمہارے علماء نہیں نکال پائے آج تک, تم کیا کچھ الگ سے کچھ وہ کرنے والے ہو, میراکل کرنے والے ہو جو تم کو مل جائے گا؟ کیا یار عجیب ہے. اوکے, وہ جناب 6 کے 6 بندے بھاگ گئے. ساحل صاحب 6 کے 6 بندے بھاگ گئے یار. ارے تو ان کو کل قیامت تک کے وہ نہیں ملنے والی بھائی نماز.